إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات گرامی معزز حاضرین، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اس نشست میں۔ تو حج کے عنوان سے یہاں یہ نشست قائم کی گئی ہے اور میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا بھی، خاص کر کے اقبال ناخدا صاحب جو اس جگہ کے ذمہ دار ہیں، اور حضرات علماء کرام جو تشریف لائے ہوئے ہیں، حضرت مولانا عیسیٰ منصوری صاحب دامت برکاتہم، اور حضرت مولانا مفتی سیف اللہ صاحب جن کا بھی آپ نے بیان سنا، جن کے بیان میں حج کے فضائل بھی تھے، حج کے فائدے بھی تھے، اور حج کے مسائل بھی انہوں نے آپ کو سنائے، اور کافی جامع بیان تھا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حج کا موسم ہے، حج کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اسی مناسبت سے ہم نے یہ موضوع منتخب کیا تھا کہ اس موضوع پر بات ہو اور خطاب ہو علماء کرام کا۔ یہ دیکھیں، یہ دین ہمارا اور آپ کا جو ہے یہ دین کامل ہے، اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ دین ایک پورا پیکج ہے، یہ ایک پوری شریعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ہمارا اور آپ کا جو دین ہے اسے ہم مذہب نہیں، اسے ہم دین کہیں۔ دنیا کے جتنے اور مذاہب ہیں آپ انہیں مذہب کہہ سکتے ہیں، دین نہیں کہہ سکتے۔ ہمارا اور آپ کا جو الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں اسلام کی شکل میں جو دین دیا ہے، یہ پورا مکمل وے آف لائف ہے، یہ مکمل وے آف لائف ہے، پورا ایک پیکج ہے۔ بڑی مشہور حدیث آپ نے بارہا سنا ہوگا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہیں۔ دیر آر 5 پلرز آف اسلام۔ فرمایا کہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ بڑی پیاری حدیث، بڑی جامع حدیث۔ فرمایا کہ اسلام کے 5 پلرز ہیں، ہمارے اور آپ کا، ہمارا اور آپ کا جو دین ہے اس کے 5 ستون پلرز رکھے گئے۔ سب سے پہلا پلر اور ستون یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا، ایمان لانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کے نبی ہیں، رسول ہیں، بندے ہیں۔ دوسرا پلر فرمایا کہ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تیسرا پلر بتلایا کہ وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا۔ چوتھا پلر بتلایا کہ وہ صوم رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ اور آخری اور فائنل جو پلر ہے جس سے اسلام کی تکمیل کا اعلان بھی کیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، حجۃ الوداع کے موقع پر اسی فریضے سے، اسی عمل سے دین کی تکمیل کی گئی، مکمل کیا گیا۔ تو یہ آخری پلر اور جس سے دین کی تکمیل بھی ہوئی، فرمایا کہ والحج البیت، بیت اللہ شریف کا حج کرنا،
من استطاع الیہ سبیلا، لیکن ہر شخص کے لیے نہیں، قربان جائیے اسلامی نظام پر، اسلامی احکامات پر، تعلیمات پر۔ ظاہر ہے کہ انسانوں میں بہت سے ایسے انسان ہوں گے جو استطاعت نہیں رکھتے ہوں، تو شریعت نے ان کا بھی خیال رکھا ہے، فرمایا کہ من استطاع، ان لوگوں پر فرض ہے حج جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ استطاعت کی ایک پوری تفصیل ہے، بعد میں انشاءاللہ آپ سنیں گے استطاعت کسے کہتے ہیں، لیکن بہرحال جس پوائنٹ کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس حدیث کے اندر پلر بتلایا گیا۔ میرے استاد بڑی اچھی بات کہتے تھے، جب اس حدیث کو سنایا فرمایا کہ دیکھو جب کسی عمارت کی تعمیر ہوتی ہے تو تعمیر صرف پلر سے مکمل نہیں ہوتی۔ آپ کوئی عمارت بنانا چاہیں، کوئی بلڈنگ ہاؤس بنانا چاہیں، گھر بنانا چاہیں، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بہت اچھے پلر لگا دیے، 5 پلر، تو اس صرف پلر کے لگانے سے وہ عمارت اور تعمیر کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اب اس میں بے شمار چیزیں ضروری ہیں، اس میں دروازے ہوں گے، اس میں کھڑکیاں ہوں گی، اس میں دیوار ہے، اس میں روف ہے، بے شمار، پھر اس کا ڈیکوریشن ہوگا، اس کی ٹائلنگ ہوگی، اس کے فلور بنیں گے، بے شمار چیزیں۔ تو بالکل اسی طرح سمجھ لیں کہ حج بلا شبہ، جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، بڑی اس کی فضیلت ہے، اللہ اکبر، بہت عاشقانہ عمل ہے، بڑی مخصوص عبادت ہے، اسپیشل عبادت ہے۔ دیکھیں عبادت کی بیسیکلی 2 قسمیں ہیں، علماء نے لکھی ہیں کہ ایک وہ عبادت ہے جس کا تعلق بدن سے ہے، جس کو ہم اور آپ بدنی عبادت کہتے ہیں، جس کو ہم جسم سے اور اپنے اعضاء سے ادا کرتے ہیں، جیسے نماز ہے، یہ جسمانی عبادت۔ عبادت کی دوسری قسم فرمایا گیا کہ وہ عبادت ہے جس کا تعلق مال سے ہے، جسے آپ مالی عبادت کہتے ہیں، جیسے خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات۔ لیکن حج والی عبادت کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ حج کی والی عبادت کے اندر ایٹ اے سیم ٹائم انسان کا مال ہی نہیں، کثیر مال خرچ ہوتا ہے، خاص کر کے آج کل کے دور میں، آج کی ڈیٹ میں حج جو ہے بہت مشکل ہو گیا۔ 3,500-4 ہزار پاؤنڈ ایک بڑی کثیر رقم ہوتی ہے۔ تو حج والی عبادت کے اندر مال بھی صرف مال نہیں، کثیر مال خرچ ہوگا، اور بدن کا یہ حال ہے کہ ایک مستقل جد و جہد، بڑا اسٹرگل، بڑا مجاہدہ، خاص کر کے جو لوگ بڑی عمر کے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کتنی مشقت ہوتی ہے، طواف کرنا، سعی کرنا، اور دوسرے جو ارکان ادا کرنے پڑتے ہیں، مینا جانا اور مزدلفہ جانا اور عرفہ کے میدان میں جانا اور وہاں وقوف کرنا، یہ سارے بڑے مراحل ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں بلا شبہ حج بہت عاشقانہ عمل۔ علماء نے لکھا ہے کہ حج کیا ہے؟ حج ابراہیم علیہ السلام کی وفاؤں کا نام ہے۔ حج کیا ہے؟ حج حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے۔ حج کیا ہے؟ حج ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے اعمال اور وفاؤں کا نام ہے، وفا شعاری، اطاعت شعاری کا نام۔ تو آپ جب حج کا تذکرہ کریں گے، حج کا ذکر سنیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ حج کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا ایک سلسلہ ہے، اس کی ایک کڑی ہے، اور حج کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام، ملت ابراہیم سے جو تعلق ہے اس امت کا، حج جو ہے اس کے حج کے ذریعے گویا اس تعلق کی تجدید ہوتی ہے، رینیول ہم کرتے ہیں اس تعلق۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کیجئے۔ تو ملت ابراہیمی اور اس کی اتباع، اس کی یہ تجدید ہوتی ہے حج کے ذریعے۔ ہر عمل آپ دیکھیں عاشقانہ، شروع سے لے کے آخر تک، ہر عمل اس کو آپ عقل کی روشنی میں سمجھنا چاہیں آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ سوال کریں گے بھائی یہ احرام کیا چیز ہے؟ کیوں ہم اپنے اچھے خاصے کپڑے، زیب و زینت والے کپڑے، آرام دہ کپڑے اتار کے ہم 2 چادر پہن؟ عقل سے آپ اس کا جواب نہیں ملے گا۔ آگے آپ آتے ہیں، آپ طواف کرتے ہیں، آپ سوال کرتے ہیں، آپ کی عقل سوال کرے تو آپ عقل کے ذریعے اس اپنی عقل کو مطمئن نہیں کر سکتے، عقلی جواب آپ کو نہیں مل سکتا کہ بھائی طواف کیا چیز، بھائی رمی کیا چیز، بھائی سعی کیا چیز۔ سعی اور ان تمام اعمال کا اصل بیک گراؤنڈ تو کچھ اور ہے، اس کی ایک ریزن سمجھ میں آتی، ہم کیوں دوڑیں صفا مروے کے درمیان؟ وہ تو حضرت ہاجرہ دوڑی تھی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ وہ سارے اعمال اور ارکان کے پیچھے جو آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ ملے گا، فلسفہ ملے گا، ظاہر ہے کہ وہ واقعہ تو اب نہیں ہو رہا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ حج کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں ان کا عقل کے ذریعے آپ اگر جواب ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو جواب نہیں ملے گا۔ تو یہاں یہ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھو یہ وہ اعمال ہیں حج کے اندر جو احکام اللہ کریم کے وہ احکام ہیں کہ جن کا تعلق عقل سے نہیں ہے بلکہ وحی الہی سے ہے۔ ہماری عقل چونکہ محدود ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں
دین کے اندر جتنے بھی احکام ہیں، اعمال ہیں، ارکان ہیں، ہر رکن کو، ہر عمل کو ہم عقل کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے، چونکہ عقل اللہ کریم نے ہماری جس طریقے سے جسمانی جتنی بھی صلاحیت استعداد ہے اللہ نے بڑی محدود رکھی ہے۔ اب دیکھیں قوت سماعت ہے، ہم بہت دور کوئی لوگ بات کر رہے ہوں ہم نہیں سن سکتے، آنکھ ہماری قوت بصارت ہے بڑی محدود ہے، اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کمرے کے پیچھے کیا ہو رہا ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے جو عقل کی جو صلاحیت رکھی بڑی محدود رکھی۔ تو آج تو حال یہ ہے کہ ہم اپنی محدود عقل کی روشنی میں دنیا جو کہ محدود ہے ساری کائنات، تو محدود عقل کے ذریعے ہم پوری طرح محدود چیز کو بھی آج تک نہ سمجھ سکیں۔ سائنس اتنی ترقی ہو گئی، میڈیکل سائنس کہاں سے کہاں پہنچی، آج تک ہارٹ اٹیک کا علاج دریافت نہ کر سکی۔ بے شمار ایسی چیزیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں اور ہماری محدود عقل ان کو نہیں سمجھ سکی، حالانکہ وہ چیزیں محدود ہیں، مخلوق ہیں۔ تو جو محدود عقل محدود چیز کو نہیں سمجھ سکتی، وہ محدود عقل اللہ کریم کی لامحدود غیر محدود باتوں کو کیسے سمجھ سکتی؟ تو یہاں یہ کہنا پڑتا ہے اور ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کریم نے جن اعمال کا، اور اصل میں اس کی حکمت یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ان اعمال کی کرنے کا جو حکم دیا گیا، آپ کو معلوم ہے کہ قربانی کا جو حکم دیا گیا براہ راست جو طریقہ تھا اللہ کریم کی جانب سے کہ حضرت جبرائیل آتے اور حکم سناتے، ایسا نہ کیا گیا بلکہ خواب میں دکھایا گیا۔ وہ آیت موجود سورہ صافات کے اندر، یا بنی انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میرا بچہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں اس میں زیادہ امتحان تھا۔ خواب کے ذریعے جو حکم دیے گئے ابراہیم علیہ السلام کو، براہ راست حکم دیا جاتا تو ظاہر ہے کہ بہت آسان ہوتا عمل کرنا، انسانی عقل تسلیم کرتی ہے کہ اللہ کا حکم آیا، لیکن خواب کے ذریعے کسی حکم کا آنا پھر اس پر عمل کرنا، تو اس میں تعویل کی بڑی گنجائش ہوتی ہے کہ کام آدمی اس کی تعویل کر لیتا ہے، تشریح کر لیتا ہے کہ یہ تو خواب ہے، اس کی کوئی اور وجہ تلاش کر لیتا ہے۔ تو خواب کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا جو حکم دیا گیا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا، اور انتہا درجے کا امتحان، اعلیٰ درجے کا امتحان، اور پھر اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام نے 100% کامیابی حاصل کی، ہر امتحان میں بلکہ ابراہیم علیہ السلام۔ تو بالکل اسی طرح حاجی جب حج کرنے جاتا ہے اور ہر رکن کو، ہر عمل کو جب وہ کرتا ہے تو اس کی عقل سوال کرتی ہے، اور اس کی عقل جواب ڈھونڈنا چاہتی ہے، جواب مانگتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ بندہ میرا وہ ہے جو اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دے بغیر کسی سوال و جواب کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا۔ تو ایمان کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، چاہے وہ بات آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ۔ تو بہرحال جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ کریم نے الحج اشہر معلومات، سب سے پہلے یہ بتلایا کہ دیکھو حج کے مہینے مخصوص ہیں، چونکہ جاہلیت کے زمانے میں بے شمار خرابیاں تھیں، آپ کو معلوم ہے، اور بیت اللہ شریف کے حوالے سے، حج کے حوالے سے آپ کو تعجب ہوگا کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے اسی وقت سے بیت اللہ شریف کا جو احترام اکرام اہل عرب کرتے آتے تھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ حج کرنے کا انداز ان کا الگ تھا، تعظیم کا انداز کچھ الگ تھا، حج کے ارکان کچھ الگ تھے، لیکن تعظیم جو ہے، اکرام اور تعظیم کا سلسلہ بہت پرانا تھا، اس کی تعظیم کرتے تھے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ بیت اللہ شریف کی عمارت ایک مرتبہ سیلاب آیا، مشرکین مکہ نے اس کی تعمیر کی، اور اس تعمیر میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال پیسہ لگے گا، حرام پیسہ اس کے اندر اس کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ کو تعجب ہوگا کہ باوجود اس کے کہ مشرک تھے، شرک کرتے تھے، بے شمار خرابیاں تھیں، برائیاں ان کے اندر تھیں، لیکن تعمیر بیت اللہ کے حوالے سے اتنے سنجیدہ تھے کہ انہوں نے اپنا حلال مال جمع کیا اور تعمیر شروع ہوئی، تو وہ حلال پیسہ ختم ہو گیا لیکن تعمیر مکمل نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج حتیم کا حصہ بیت اللہ سے باہر ہے، حکمن بیت اللہ کے اندر ہے۔ جب آپ طواف کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ حتیم کے حصے کو لے کر آپ طواف کرتے ہیں، حتیم کے حصے کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، وہ بیت اللہ کے اندر شامل، لیکن عمارت چھوٹ گئی، اس کی تعمیر نہیں ہو سکی چونکہ حلال پیسہ ان کے پاس ختم ہو۔ اتنی خرابیاں اور برائیوں کے باوجود، شرک کے باوجود، مشرک ہونے کے باوجود بیت اللہ سے ان کا اس قدر والہانہ تعلق تھا
اس قدر تعظیم کرتے تھے، اس قدر عشق تھا اور محبت تھی بیت اللہ شریف سے۔ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ کعبہ پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گئے۔ تو اللہ اکبر، ایک ایسی کشش رکھی ہے اللہ پاک نے اس گھر کے اندر کہ اس کا ظاہر ہے کہ اس کو ہم الفاظ میں، کیفیات اصل میں الفاظ سے نہیں بتائی جا سکتی۔ کیفیت کا تعلق تو یہ ہے کہ آپ جب تک جائیں گے نہیں وہاں، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے نہیں اور فیل اور محسوس نہیں کریں گے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے متعین، چونکہ ان کے یہاں لڑائیاں ہوتی تھیں، بے شمار چیزوں میں انہوں نے بدعنوانیاں تھیں اور آپس میں جو اختلاف انتشار جو تھا، وہ کہتے تھے جی نہیں، حج کا جو ہے مہینہ یہ ہے، ہم ذوالقعدہ میں حج کریں گے۔ ہر چیز میں نئی نئی چیزوں کا جو کو شامل کر دیتے تھے اصل دین کے اندر۔ تو بہرحال اللہ کریم نے اس آیت کے ذریعے واضح فرما دیا کہ نہیں، حج کے مہینے متعین ہیں تاکہ وہ اختلاف ختم ہو جائے، انتشار ختم ہو۔ فرمایا کہ حج کا یہ مہینے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج، اور مخصوص جو اعمال ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ 8 ذی الحج سے اعمال شروع ہوتے ہیں، اور یہ 5 ایام ہیں مخصوص، 8 سے لے کے 12 تک، 5 ایام میں حج کے اصل اعمال شروع ہوتے ہیں۔ اور مہینے کا مطلب یہ ہے کہ شوال کے مہینے سے اگر کوئی شخص حج کی نیت کر کے، ارادہ کر کے گھر چھوڑ کے جانا چاہے تو حج کی نیت کر سکتا ہے۔ حج کسے کہتے ہیں؟ حج اصل میں زیارت کو کہتے ہیں، کسی مخصوص چیز یا کسی مخصوص شخصیت کی زیارت کے ارادے کرنے کو حج کہا جاتا ہے۔ حج کا لفظی ترجمہ زیارت کیا ہے؟ حج کا لفظی ترجمہ زیارت، کہ آپ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے یہاں سے نکلتے ہیں تو گویا اس زیارت کو حج کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ حج کے مخصوص مہینے ہیں، آگے فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ فضیلت آپ سن چکے ہیں، حج کے فائدے بھی آپ سن چکے ہیں۔ اس آیت کے اندر بڑی عظیم بات گویا حج کے شرائط بیان کیے گئے ہیں۔ 3 شرائط رکھی گئیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا حج مقبول ہو جائے، مبرور بن جائے، اور اس حج پر وہ فائدے ملیں تمہیں جو بتائے گئے ہیں، وہ فضیلت کو حاصل کرنے والے بن جاؤ، تو اس کے لیے تمہیں 3 کام کرنے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کریم نے ان 3 باتوں میں مثبت آداب کا ذکر نہیں کیا ہے، پازیٹیو اعمال احکام کا ذکر نہیں کیا، بلکہ نگیٹو اور منفی اعمال اور احکام آداب کا ذکر کیا۔ کہ حج کے اعمال میں تمہیں کرنے کیا ہے، کیا کام کرنے ہیں۔ تمہیں تسبیح پڑھنی ہے، تمہیں تلاوت کرنی ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں وہ کرنا ہے، تمہیں نہیں کرنے والے اعمال کا ذکر، مثبت اعمال کا ذکر نہیں کیا، بلکہ منفی احکام اور منفی آداب کا ذکر کیا۔ جس ہمارے یہاں جب ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ابتدائی جو باتیں بتائی جاتی ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو بتلایا جاتا ہے کہ کسی چیز کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر، ہر چیز کے اندر 2 پہلو ہوتا ہے۔ ایک پہلو کو کہتے ہیں کہ جلب منفعت، ایک ہوتا ہے دفع مضرت، یعنی نفع کا حاصل کرنا اور نقصان سے بچنا۔ جب آپ سفر شروع کرتے ہیں، آپ گھر بناتے ہیں، کوئی بھی کام آپ شروع کرتے ہیں، دونوں پہلو آپ کے سامنے ہوتا ہے، اور ہر سمجھدار آدمی دونوں کا خیال رکھتا ہے کہ اس سے بزنس میں شروع کر رہا ہوں، اس بزنس سے ہمیں فائدہ کیا ہو۔ دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں سے بچا جائے جو چیز بزنس کو نقصان پہنچانے والی، جو اس فائدے کو ضائع کر دے۔ تو یہی حال یہاں بھی ہے۔ اللہ کریم نے مثبت اعمال کا ذکر نہیں کیا کہ دیکھنا حاجی صاحب یہ کرنا، میرا بندہ یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، کوئی لسٹ نہیں بتلائی۔ 3 اعمال کا، ایسے اعمال کا تذکرہ کر دیا کہ ان 3 اعمال کا خیال رکھنا، ان 3 اعمال سے بچنا ہے، بچنے والے، نہ کرنے والے اعمال کا ذکر کیا۔ کرنے والے اعمال تو بے شمار، اور یہ بتا دیا کہ یہ 3 جو نہ کرنے والے اعمال ہیں، اگر تم نے ان کا خیال نہیں رکھا تو تمہارا حج نہ صرف یہ کہ ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، بلکہ نیکی برباد، گناہ لازم کے مترادف ہوگا، جو ہماری یہاں اکثر و بیشتر ہوگا۔ نیکی برباد، گناہ لازم۔ آج آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر، لاکھوں کی تعداد میں، 25 لاکھ سے لے کے 40 لاکھ کی تعداد ہوتی ہے۔ اللہ مزید برکت عطا فرمائے، اللہ مزید فزید، آمین کہہ لیجیے۔ بہت بڑی بات ہے۔ میں نعوذ باللہ ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں، ڈسکریجمنٹ نہیں کر رہا ہوں، انکریج کر رہا ہوں۔ اللہ خوب برکت دے جانے والوں کے مال میں، جان میں، رزق میں، اعمال میں، عمر میں، ایمان میں، صحت میں۔ لیکن میں ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہمارے حجاج واپس تشریف لاتے ہیں
وہ 40 لاکھ کی تعداد تقریباً کم و بیش جب واپس آتی ہے اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں جاتی ہے، اپنے اپنے محلوں میں جاتی ہے، اپنے اپنے گاؤں یا شہر میں جاتی ہے، وہ تعداد جو واپس حاجی الحاج بن کے جو حضرات تشریف لاتے ہیں، کیا ان کی زندگی کے اندر الا ماشاء اللہ کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب، دینی انقلاب ان کی زندگی میں رونما ہوتا ہے؟ حج کے پہلے والی زندگی اور بعد والی زندگی میں کوئی ڈفرنس، فرق نظر آتا؟ الا ماشاء۔ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ اللہ کے بندو، اگر یہ ہمارے حاجی صاحبان خالی اور لوگوں کو چھوڑو جو حج کر کے آتے ہیں اور جو وہاں سے فیوز و برکات ثمرات لے کے آتے ہیں، اگر وہی بکھیریں اپنے اپنے محلوں میں تو ہر محلے میں ہدایت کی ہوا چلے، پورا محلہ جو ہے منور ہو جائے، ہدایت کی لہر، ہدایت کی ہوا چل پڑے۔ کتنی بڑی تعداد، ایک بہت بڑی تعداد ہے، آپ دیکھیں۔ تو اللہ کریم نے اس آیت کے اندر وہ راز بتلایا ہے ہمیں، وہ شرط بتلا دی ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں بھی آپ بہترین سے بہترین دوا کھائیں، آپ معجون کھائیں، آپ خمیرہ کھائیں۔ ہمارے بزرگ لوگ، پرانے لوگ، ابا ہمارے اکثر بیشتر ان کے ٹیبل پہ 3-4 خمیرہ میں دیکھا کرتے، خمیرہ ابریشم، خمیرہ مروارید۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ دوائیں ان کا ایک مقدار متعین ہوتا ہے، کس انداز سے کتنا کھانا ہے۔ دوا بنانے والا انسٹرکشن دیتا ہے آپ کو کس طریقے سے، ہاؤ ٹو یوز، اسی انسٹرکشن کے مطابق اگر آپ اس دوا کو استعمال کریں گے تب تو وہ دوا آپ کے لیے فائدہ مند بنے گی۔ لیکن اگر آپ نے اپنی مرضی سے ایک ہی دن میں آدھی شیشی آپ کھا جائیں خمیرہ، تو نہ صرف یہ کہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا بلکہ سراپا نقصان دہ بن جائے گا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہر چیز کی دیکھیں ایک الگ مقدار اللہ کریم نے دنیا میں بھی رکھا ہوا۔ بہترین کھانا آپ بنائیں، بریانی بنائیں، کباب بنائیں اور شامی کباب بنائیں، بہترین کھانا ڈش تیار ہو، لیکن آپ نے ایک متعین مقرر مقدار سے زیادہ اس میں نمک آپ ڈال دیں، سالٹ ڈال دیں، آپ اس میں چلی ڈال دیں، وہ بہترین ڈش بالکل خراب ہو جائے گی، بن میں پھینکنے کے قابل بن جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک سرٹین جو مقدار تھی اسے اعتدال سے آپ نے ہٹ گئے۔ تو ہر چیز کا جس طریقے سے یہ جو اشیاء خرد و نوش ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ہر چیز کے اندر یہی حال، اعمال کے اندر بھی، افراد کے اندر بھی، شخصیات کے اندر بھی، عقائد کے اندر بھی، افراد کے اندر فرمایا کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے درجے میں رکھو، لوگوں کو ان کے درجے میں رکھو۔ ہر شخص کا ایک مرتبہ، مقام ہے، ایک پوزیشن، اس پوزیشن میں رکھو۔ ایک آپ کمپنی قائم کرتے ہیں، اس میں ایک ایم ڈی ہوتا ہے، آپ ورکر کو ایم ڈی کے چہرے پہ بٹھا دیں اور ایم ڈی کو آپ ورکرز جیسا سلوک کریں، ظاہر ہے کہ اس کمپنی میں فساد برپا ہوگا۔ گھروں میں فساد کیوں ہوتا ہے؟ گھروں میں فساد یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو بیوی کا حق نہیں ملتا، اور جو بیچاری ماں اور ساس ہوتی اس کا، ہر شخص جو ہے دوسرے کا حق مارنے پر تلا رہتا۔ تو جب حق تلفی ہوتی ہے، اسی کو ظلم بھی کہا جاتا ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ تو بہرحال میں یہ کر رہا ہوں کہ بلا شبہ حج بہت اونچا عمل، بہت اونچی عبادت۔ فرمایا رسول اللہ نے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کی جزا اور صلہ سوائے جنت کی کچھ بھی نہیں۔ حج مبرور مین حج مقبول۔ اب حج مقبول کیسے ہوگا؟ حج مقبول کی علامات کیا ہیں؟ وہ غور سے سنیے، اللہ کرے کہ یہ ہمارے لیے نفع بخش بن جائے، خاص کر کے وہ جو بھائی جا رہے ہیں حج پہ ان کے لیے بھی سراپا نفع بن۔ حج تو میں بے تحاشا لوگ حج کر رہے ہیں الحمدللہ، بلکہ حکم بھی ہے کہ حج پے در پے حج کیا کرو۔ ایک عمرہ دوسرا عمرہ جب ہوتا ہے تو درمیان وقفے میں جو گناہ معصیت ہوتی ہے وہ تمہارے معاف ہوتے ہیں۔ میں اس کی بھی تشریح کر دوں کہ اس قسم کی جو حدیثیں آتی ہیں نا، مثلاً کہ حج پے در پے کیا کرو، مسلسل کیا کرو، اس سے گناہ فقر معاف ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک عمرہ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، یہ کفارہ بن جاتا ہے دو عمروں کے درمیان کے زمانے میں جو گناہ ہوتے۔ یاد رکھیں تو ان گناہوں سے کیا مراد ہے؟ گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، یاد رکھیے۔ یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ اس حدیث کا جب ہم ترجمہ اور ٹرانسلیٹ کریں اور تشریح کریں اور تفسیر کریں تو پوری بات ہم عوام کو بتائیں، تاکہ کسی کو مغالطہ، غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ ہماری یہ بڑی مصیبت، لوگ سمجھتے ہیں جی حج کر کے آ گئے، اب قبول ہوا یا نہ ہوا، اپنے آپ کو مقبول حج، اپنے حج کو مبرور ہی سمجھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی اب گناہ سے ہم پاک صاف ہو۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے،
نور اللہ مرقدہ، حضرت نے فرمایا کہ ایک صاحب حج کے لیے گئے، تشریف لائے، تو کسی آدمی نے اتفاق سے ان کا نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا نام حاجی عبد الرحمن۔ تو انہوں نے پھر سائل سے پوچھا کہ آپ کا نام؟ انہوں نے کہا جی میرا نام نمازی عبد الرحمن۔ تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے، نمازی بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، تو اس شخص نے کہا جی کمال کی بات ہے، آپ ایک حج کر کے اپنا نام حاجی رکھ سکتے ہیں، میں دن بھر میں 5 نماز پڑھ کے اپنا نام نمازی نہیں رکھ سکتا؟ تو ہمارے یہاں جو حالات ہیں حج کے، اللہ آپ دیکھتے ہیں، اکثر پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ اللہ اکبر حج کرنے لوگ جا رہے ہیں، وہ یعنی ابتدا سے لے کے انتہا تک یعنی معصیت سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اللہ رسول کو ناراض کرنے سے، یعنی ابتدا ہی سے جو بنیاد ہوتی ہے وہیں سے نافرمانی کا ایک سلسلہ شروع ہوتا۔ پھر وہاں جا کے جو حرکات، جو سکنات، جو اعمال جو لوگ کرتے ہیں، اللہ اکبر، ایک دوسرے کی تکلیف پہنچانا، ایک دوسرے کی دل آزاری کرنا، ایک دوسرے سے لڑائی کرنا، ذرہ برابر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ چنانچہ وہ تمام خرابیاں ان 3 باتوں میں بتا دی گئیں۔ سب سے پہلی بات فرمائی کہ فلا رفث، یہ عربی زبان کا یہ ورڈ ہے، جملہ ہے۔ مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے کہ دیکھو اللہ کریم نے جن 3 اعمال سے منع کیا ہے، ان 3 اعمال کو منع کرتے ہوئے نہیں کا لفظ استعمال نہیں کیا، چونکہ نہیں الگ چیز ہے اور نفی الگ چیز ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ فلا ترفسوا، یاد رکھنا رفس بے حیائی کے کام اور بے حیائی کے اعمال، بے حیائی کی بات مت کرنا، ایسا نہیں، یہاں نفی کا لفظ استعمال کیا۔ تو نفی کا لفظ استعمال کرنے میں دراصل اللہ پاک نے یہ بتانا چاہا کہ حج اور معصیت، حج اور رفس، حج اور بے حیائی، یعنی ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں آپس میں، یعنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی حج کرنے جا رہا ہو اور رفس کی بات کرے، بے حیائی بے شرمی کے اعمال کرے، یعنی سوال نہیں پیدا ہوتا، ان ایکسیپٹیبل، قابل برداشت ہے ہی نہیں کہ حاجی بھی ہو حج کی حالت میں اور رفس کا معاملہ کرے۔ بھلا رفس سے مراد یاد رکھیں کہ اگر آدمی فیملی کے ساتھ جا رہا تو ازدواجی تعلقات قائم کرنا اور اس کے جتنے متعلقات ہیں اس تعلق، لوازمات، بے حیائی بے شرمی کی بات کرنا، شہوت کی بات کرنا، وہ تمام چیزیں رفس کے اندر آ جاتی۔ اور رفس کو پہلے کیوں بیان کیا؟ یہ عجیب بات ہے، فرمایا کہ دیکھو رفس ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر کوئی شخص مباشرت کر لے، فزیکلی اٹیچمنٹ ہو جائے بیوی سے، تو حج بھی فاسد ہوگا اور اسے کفارہ بھی دینا ہوگا، اور دوبارہ دوسری سال آ کے حج کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ بقیہ جتنے اعمال ہیں وہ اگر خدا نہ خاصہ کسی سے سرزد ہوتے ہیں تو کیا ہے، اس کا کفارہ موجود ہے، دم موجود ہے، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن رفس والے عمل پر، گناہ پر اس کی تلافی، جس کو ذہن میں رکھیں جو صاحب جو لوگ جا رہے ہوں کہ مباشرت اور مباشرت والے اعمال، مباشرت والی باتیں، بے حیائی بے شرمی کی باتیں، فلا رفس کو، حالانکہ فسوق کے اندر سارے گناہ آ گئے، آگے جو لفظ آ رہا ہے ولا فسوق، فسق و فجور کے اندر سارے گناہ آ گئے، ظاہری اور باطنی، جسمانی اور ذہنی سب آ گئے، لیکن رفس کو الگ کر کے اللہ پاک نے اس کی شدت کو بتلایا، اس کی شدت کو بتلایا کہ دیکھنا فلا ترفس نہیں کہا، فلا رفس کہا کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، فلا رفس۔ آگے فرمایا ولا فسوق، یاد رکھنا فسق و فجور، یعنی گناہ کی جتنی بھی قسمیں سب فسق و فجور میں آ گئی، وہاں جا کے غیبت کرنا، وہاں جا کے بدنظری کرنا، وہاں جا کے کسی کے دل دکھانا، وہاں جا کے جھوٹ بولنا، وہاں جا کے کسی قسم کی، حالانکہ گناہ تو ویسے ہر حال میں حرام، ہر حال میں معصیت حرام ہے، ہر حال میں جھوٹ بولنا حرام ہے، ہر حال میں بدنظری کرنا حرام ہے، لیکن وہاں چونکہ وہ مقام ادب ہے، مقام تعظیم ہے، مقدس مکرم وہ مقام ہے جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم پڑے ہیں، وہاں اللہ کریم کی تجلی کا نزول ہوتا ہے بیت اللہ شریف پر، تو وہاں خاص اس بات کا خیال رکھا جائے۔ چنانچہ فرمایا ولا فسوق، یاد رکھنا فسق و فجور کا حج سے کوئی تعلق نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ ولا جدال فی الحج، اور یاد رکھنا حج کے اندر جنگ و جدال نہیں، جیسا اسلام سے پہلے مشرکین مکہ حج کی تعظیم، میں نے بھی بتلایا کہ حج بھی کرتے تھے، حج کی تعظیم اور بیت اللہ کی تعظیم بھی والہانہ عشق محبت کا مظاہرہ بھی کرتے تھے، اسی میں افراد تفرید بھی ہوتی تھی ان کے یہاں، اس قدر احترام اور تعظیم کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اپنے نارمل کپڑے میں حج نہیں کریں گے، برہنہ کریں گے، کیونکہ پتہ نہیں ہمارا کپڑا حلال پیسے سے بھی ہے کہ نہیں، اس لیے ہم برہنہ کریں گے،
حالانکہ دیکھیں اس کے پیچھے بھی جذبہ ان کا بہت اچھا، نیت بہت اچھی، لیکن اعتدال سے بات ہٹ گئی ان کی، چونکہ ننگا ہونا، سطر چھپانا فرض عین ہے ہمارے یہاں۔ تو فرمایا کہ ولا جدال فی الحج، اور جنگ و جدال تو ہمارے یہاں اتنا ہوتا ہے۔ جب میں پچھلے مرتبہ گیا تھا، اللہ اکبر، جو صاحب ہمیں لے کے گئے تھے ان سے جب ملنے گیا ان کے کمرے میں، وہ آپس میں پھر لوگ ہمارے یہاں اللہ معاف کرے کہ نہ تو ہم جب غصہ ہوتے ہیں اس وقت اعتدال ہوتا ہے، نہ ہم جب کسی سے جب محبت کرتے ہیں اور کسی سے تعلق ہوتا ہے اس میں بھی اعتدال نہیں ہوتا، دوستی میں بھی نہ دوستی میں اعتدال، نہ دشمنی میں اعتدال۔ کسی سے مخالفت ہوئی تو مخالفت میں جب تک ہم اسے کافر بنا کے نہ چھوڑ دیں ہمیں صبر نہیں آتا، کہیں سے فتویٰ لے کے زبردستی اس کو کافر، مشرک، مرتد جب تک نہ بنا دیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اور کسی کے جب کو ہم دوست بناتے ہیں پھر دوستی میں بھی اعتدال نہیں، سارے راز اس کے سامنے ہم فاش کر دیتے، سارے راز۔ ظاہر ہے کہ اعتدال کے لیے یاد رکھیں کہ علم کی ضرورت پیش آئے گی، کسی بھی قسم کا اعتدال اگر آپ چاہتے ہیں، علم کے بغیر اعتدال ممکن۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں حکیم الامت، اللہ پاک نے واقعی حضرت کو حکیم الامت بنایا تھا۔ آپ کو پتہ ہمارے یہاں جزوی اختلافات مسالک کا رہتا ہے۔ ایک موقع پہ ایک صاحب نے آ کے ذکر کیا کہ حضرت آپ کو دوسرے مسلک والے جو ہے نا کافر کہتے ہیں، جواب سنیے، بڑوں کا بڑا جواب بھی بڑا، باتیں بھی بڑی۔ اتنا پیارا حضرت نے جواب دیا، حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے کافر کہتا ہے تو ممکن ہے میری کوئی عبارت، میری کوئی بات جس کے اندر کفر یا کوئی معنی نکلتا ہو، مفہوم نکلتا ہو، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے کافر کہہ دیا ہے، تو دعا کرو اللہ مجھے مسلمان بنا دے، دعا کرو کہ اللہ مجھے مسلمان بنا دے۔ اور اگر انہوں نے جان بوجھ کر ایسا الزام تراشی کی ہے میرے ساتھ تو دعا کرو اللہ انہیں ہدایت دے۔ کہنے والے نے جب ان کا نام لیا تو ان کو مولانا کے ساتھ نہیں یاد کیا، بلکہ یہ کہا کہ آپ کو فلاں صاحب کا نہیں، وہ مولانا ہے، ان کو ان کے ماننے والے مولانا کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو جب ان کا نام لیا کرو تو مولانا کا نام لیا، مولانا کے ساتھ ان کا نام لیا کرو۔ اس کو بڑکپن کہتے ہیں، اس کو اعلیٰ ظرفی کہا جاتا ہے، اس کو وسعت کہا جاتا ہے۔ علم کی شان یہ یاد رکھیں کہ جب علم آتا ہے وسعت ساتھ میں لاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب علم آئے گا تبھی اعتدال۔ ہماری بے اعتدالی کی کسی چیز میں اعتدال نہیں، کسی چیز میں ہماری اعتدال نہیں، نہ اعمال میں، نہ عقائد میں، نہ اب حج پہ ہم جائیں گے نا، حج کرنے والے بس یہ سمجھتے ہیں کہ حج ہی سارا کا سارا دین حج میں بند۔ یاد رکھیں کہ حج پورا دین نہیں ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا سن 3 ہجری میں تقریباً 2 کے آخر میں یا 3 میں حج کی فرضیت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ دور تھا حج کی فرضیت کے بعد کہ مستقل کفار مکہ سے یا مشرکین مکہ سے باہم مقابلہ کا دور تھا، وہ غزوہ بدر، پھر احد، پھر حنین، مستقل غزوات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اس کے بعد حج نہ کر سکے۔ سن 6 ہجری میں آپ نکلے ہیں عمرے کے لیے، مشرکین مکہ نے اجازت نہیں دی، آپ واپس تشریف لے گئے، پھر سن 7 ہجری میں آپ نے کیا کیا ہے؟ عمرہ ادا کیا، عمرۃ القضاء۔ پھر آپ نے سن 10 ہجری میں یعنی ایک ہی حج کیا۔ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کیا ان سے زیادہ کسی کو دین کی سمجھ ہو سکتی، دین کی فہم ہو سکتی، دین کی تڑپ ہو سکتی ہے، اجر و ثواب حاصل کرنے کی تڑپ کسی کو ان سے زیادہ ہو سکتی، اللہ کی رضا خوشنودی کے متوالے کوئی ان سے زیادہ ہو سکتی ہے کوئی جماعت ان کے مقابلے میں؟ لیکن اس کے باوجود دین کا تقاضا پورا کرتے۔ چنانچہ حکیم الامت رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دیکھو دین جو ہے، عبادت کیا ہے؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کا نام عبادت ہے، اپنے شوق کے پورا کرنے کا نام عبادت ہے۔ نہیں ہے جی کہ اس سال میرا بڑا جی چاہ رہا ہے جی میں عمرہ کو جاؤں، اس سال میرا بڑا جی چاہ رہا ہے، میری طبیعت چاہ رہی ہے کہ میں حج کو جاؤں، جبکہ تقاضے کچھ اور ہوں آپ کے سامنے۔ تو یاد رکھیں صحابہ کرام کہ ان اعمال کی روشنی میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ دین کے تقاضے کو ضرور سمجھیے گا۔ شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے کہ آپ کا جی بہت چاہ رہا ہے کہ آج میں مسجد میں نماز ادا کروں اور ریجنس پارک جا کے گھر میں بیمار بیوی پڑی ہو جسے سخت کسی تیماردار کی ضرورت ہو، اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیں یا رحمہ اللہ کہہ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، اب بڑا اشتیاق تھا اور کس قدر شدت کے ساتھ وہ اشتیاق ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے صحابیت کا شرف حاصل ہو جائے۔ لیکن جب انہوں نے اپنی درخواست پیش کی اور اپنا
حال سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ اویس نہ آنا، اپنی ماں کی خدمت کرنا یہ زیادہ ضروری ہے تمہارے لیے، قربان جائیے۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آخر وقت میں، عمر قرن سے ایک شخص آئے گا، اس سے جب تمہاری ملاقات ہو تو اس سے دعا کی درخواست کرنا اور میرا سلام کہنا۔ اتنا بڑا مقام، وہ مقام کیسے ملا؟ وہ دین اور اسلام کا جو تقاضا ہر وقت جو ہوتا ہے اس کو آدمی سمجھے کہ اس وقت تقاضا کیا، کیونکہ حج میں جانے والے بہت سے وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو حج فرض ادا کر چکے ہیں، نفلی حج ادا کرنے جا رہے ہیں، اس نفل عمل کے مقابلے میں بے شمار تقاضے اور بڑے ان کے سامنے ہوں گے۔ بے شمار خاندان میں ایسی بچیاں بہنیں ہماری ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی، بے شمار ایسے غریب لوگ ہمارے خاندانوں میں جو فقر و فاقے میں مبتلا ہیں، غزہ سے لے کے سیریا تک، شام تک، برما سے لے کے بنگلہ دیش، ہندوستان، کشمیر تک کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں۔ اور ہماری خواہش اور ہمارا جی یہ چاہ رہا کہ ہم حج کر لیں، تو میں نہیں مناسب سمجھتا یہ کوئی شریعت کا تقاضا پورا ہو۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بڑے اعلیٰ درجے کے ہمارے یہاں صوفی گزرے، اعلیٰ درجے کے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے محدث، شاگرد ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، غلط میں کہوں تو اصلاح فرمائیں۔ فرمایا کہ حضرت بہت سخی بزرگ تھے، اور جب حج کو جاتے تھے تو ایک پورا قافلہ ہوتا تھا حضرت کے ساتھ۔ وہ دور تھا جب لوگ جو ہے کچے سفر ہوتے تھے، ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا، اور بڑا مشقت والا سفر ہوا کرتا تھا۔ بعض حضرت ایک ساتھ میں گئے تو دوران سفر کچھ گھنٹے چلنے کے بعد لوگ راحت کیا کرتے تھے، پڑاؤ ڈالتے تھے، کہیں پہ ٹھہرتے تھے آرام کے لیے۔ ایک جگہ لوگ ٹھہرے، حضرت اپنے قافلے سے نکل کر گھوم رہے تھے، چل رہے تھے، دیکھا کہ ایک بچی، قافلے والوں میں سے لوگوں نے جو سامان سڑ جاتا تھا اسے باہر پھینک دیتے تھے۔ تو اس سفر میں ساری چیزیں ساتھ میں ہوتی تھی، مرغیاں بھی ہیں، انڈے بھی ہیں، اور آٹے بھی ہیں، یعنی اشیاء خردنوش سب کچھ ساتھ لوگ لے جایا کرتے تھے۔ تو پھر جب کچھ دن چلنے کے بعد جو چیزیں سڑ جاتی، بیکار ہو جاتی، ان کو پھینک دیا جاتا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک بچی نے مری ہوئی مرغی جو ان کے ساتھی نے پھینکا تھا اس کو اٹھا کے لے کے بھاگ گئی۔ حضرت نے اس کو فالو کیا، اس بچی کو، اور پھر جہاں بچی جس گھر میں گئی، اور پھر حضرت اس گھر میں گئے اور جا کے حضرت نے نوک کیا دروازہ اور پوچھا اور بتلایا کہ دیکھیں مری ہوئی مرغی جو آپ کی بچی لائی ہے وہ تو مردار ہے، اور مردار کا کھانا حرام ہے، مردار کھانا حرام ہے ہمارے یہاں۔ میں مسئلہ بتلانے آیا ہوں۔ صاحب خانہ نے، صاحب گھر نے بتلایا کہ بزرگوں یہ حرام آپ کے لیے ہوگا، ہم پر نہیں ہے حرام، ہمارے لیے حلال ہے، چونکہ ہم نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ ہمارا پورا گھر ایک دانے کو ترس رہا ہے۔ حضرت کو بڑا صدمہ ہوا، بڑے غمگین ہوئے، واپس آئے تو اپنے ساتھیوں سے کہا جی کہ میں نے اپنا مائنڈ چینج کر دیا، چونکہ میں حج فرض ادا کر چکا ہوں اور میرے حصے کا جو کچھ ہے تم مجھے واپس دے۔ ساتھی کافی پریشان ہوئے، لیکن حضرت کا چونکہ اصرار تھا، انہوں نے حضرت کے حصے کا جو کچھ تھا حضرت کو حوالے کیا، اور قافلہ آگے روانہ ہوا۔ حضرت نے اپنے حصے کی وہ ساری چیز اس گھر میں جا کے دے دیا کہ تمہارا فقر و فاقہ دور ہو جائے۔ حضرت واپس اپنے وطن کو چلے۔ اب اس واقعے کا اگلا حصہ سنیے گا اور یاد رکھیے۔ کہتے ہیں کہ یہ قافلہ جب حج کر کے مدینہ منورہ پہنچا، مدینہ منورے میں اس قافلے میں سے ایک شخص نے خواب میں دیکھا اور زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواب دیکھنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ حج پہ آئے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس سال ہم میں سے کس شخص کا حج مقبول ہوا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس حج میں کسی کا حج قبول نہیں ہوا، اللہ کریم نے کسی کا حج قبول نہیں کیا۔ پھر آپ نے جواب دیا، اس متصل بات آپ نے فرمایا کہ ہاں ایک شخص ہے، اس پورے حاضرین عرفات اور حج کے اندر جتنے لوگ آئے ہیں، اللہ نے ایک شخص کا حج قبول کر لیا، اور اس شخص کی حج کی قبولیت کی برکت سے اللہ نے سب کے حج کو۔ اس شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس مبارک شخص کا نام بھی جان سکتا ہوں؟ اس کا نام آپ مجھے بتا سکتے؟
تو اللہ اکبر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے۔ کہتے ہیں اتنا سنتے ہی وہ شخص جو ہے اس کا سینہ چوڑا ہوا، اس نے کہا حضرت وہ تو ہمارے ساتھی تھے۔ ہمارے یہاں کیسے ہوتا ہے، کوئی کہے جی فلاں صاحب یہ ہو گئے، ہم کیسے خوش ہو کے کہتے ہیں جی وہ تو میرا ساتھی ہے، میرا پڑوسی، میرے محلہ دار۔ تو ان صاحب نے کہا کہ اللہ رسول اللہ وہ تو ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے تو حج بھی نہیں کیا، ہم تو آئی وٹنس ہیں، آئینی شاہد ہیں کہ ہم نے دیکھا اور ہمارے ساتھ وہ تھے، وہ تو گھر کو اپنے واپس چلے گئے اور اپنے حصے کی وہ ساری چیزیں غریب فیملی کو حوالے کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم کو اس عبداللہ بن مبارک کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے مقبول حج کا ثواب اس کے نام عمل میں لکھ دیا۔ یاد رکھیں کہ اللہ پاک کے ہاں اعمال کی کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ اعمال نہیں گنی جائیں گے، فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ، ہم اعمال کو وزن کریں گے، وہاں کوانٹیٹی نہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرمایا کہ وہاں قیامت کے دن تمہارے اعمال کو ہم دیکھیں گے کہ احسن، اچھا خوبصورت عمل کس نے کیا، اکثر عمل نہیں فرمایا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ تین چیزیں ہیں جس کے اندر ساری برائیاں، ساری خرابیاں، سارے وہ اعمال جس کی وجہ سے حج ضائع ہو جائے، حج کی روحانیت ضائع ہو جائے، حج سے ملنے والے وہ فوائد ضائع ہو جائیں، حج سے ملنے والی وہ فضیلت، وہ اجر و ثواب ضائع ہو جائے، ان تمام باتوں کو ان تین لفظوں میں جمع کر دیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ دیکھنا رفث یعنی بے حیائی کے کام، بے حیائی کی باتیں مت کرنا۔ کیونکہ دیکھیں آئین ممکن ہوتا ہے کہ آدمی، ہوتا یہ ہے کہ اپنے اپنے ملک سے آدمی جاتا ہے اور وہاں جب پہنچتا ہے ایک تو لمبا سفر کے بعد وہاں پہنچتا ہے، اپنے گھر سے دور، اپنے معمولات سے دور، ہر آدمی کا ایک معمول ہوتا ہے، کھانے کا، پینے کا، آرام کا، استراحت کا، سب کی اپنی اپنی ڈشز ہوتی ہیں، پسندیدہ مطلوبہ کھانے، ہر چیز سے آدمی بالکل الگ تھلگ، بچوں سے الگ، بیوی سے الگ، پھر اس قدر گیدرنگ، قدم قدم پہ، آج کل تو بہت مشکل ہو گیا، قدم قدم پہ آپ کا یعنی صبر آزما حالات آپ کو آتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ پہنچتے آپ کا پاسپورٹ لے لیا جاتا ہے۔ فرسٹ ٹائم میں گیا، میں پریشانی والا 2 گھنٹہ میں اس قدر صبر آزما حالات سے گزرنا پڑا کہ بس منہ پکڑ لینا پڑتا تھا ایسے کہ اللہ پاسپورٹ لے کے کہاں چلے گئے۔ آدمی کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، وہ یلا یلا کر کے یوں پش کر دیتے ہیں دفع ہو جاؤ۔ خاص کر کے ہم لوگ یہاں سے ان ممالک سے جاتے ہیں نا لوگ لال لال پاسپورٹ لے کے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایئرپورٹ پہ اترتے ہی نا کوئی سلوٹ مارے گا ہمیں، ہمارے ساتھ خصوصی معاملہ کیا جائے گا، کوئی آئے گا ہمیں اور گاڑی میں بٹھائے گا اور بار بار سلام کرے گا اور آفر کرے گا کہ سر چائے پیجیے، پانی پیجیے، ایک عجیب سا ہمارے وہ جو ہم لے کے جاتے ہیں نا، اور پھر اس کے برعکس دیکھتے ہیں ہمارا غصہ ڈبل ہو جاتا کہ میں برٹش، میں یورپین، میں امریکن، پھر وہ ہمارے توقعات کے خلاف جو کچھ ہوتا بات بات پہ میں غصہ آتا۔ تو اس کے ذہن میں خیال میرا، ڈاکٹر صاحب ہمارے ایک جی پی ہیں، اس دن بڑا خفا ہوئے جی کہ میں دیکھیں میں حج پہ گیا ہوں، اب میں گر گیا، مجھے کسی نے نہیں اٹھایا، ہمیں اتنا بڑا ڈاکٹر جی پی۔ میں نے کہا بھائی آپ کے پیشانی پہ لکھا ہوا تھا وہاں کہ آپ ڈاکٹر ہیں، ابھی لندن کے اندر اس نیو ہیم کے اندر آپ جی پی ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں۔ بھائی وہاں تو وزراء، وہاں تو منسٹرز، وہاں تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں جن کو کوئی نہیں، وہاں تو پیغام ہی، پہلی چیز سے پیغام دیا جاتا ہے جو لباس پہنایا جاتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ تو سب سے پہلا پیغام دیا جاتا ہے احرام پہنا کے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اب تمہیں بڑا اور چھوٹا کوئی نہیں، ایک ہی لباس میں سارے، امپلائرز بھی، امپلائی بھی، آقا بھی، غلام بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، غریب بھی، امیر بھی، امراء بھی، حکماء بھی، علماء بھی اور جہال، سب ایک لباس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ۔ یہ پیغام دے رہا ہے حج کی مساوات، بین الاقوامی سطح پہ یہ پیغام جاتا ہے کہ ہاں اگر کوئی چیز تمہیں بڑا کرنے والی، تمہیں عظمت دلانے والی کوئی چیز ہے وہ ہے تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کریم اور اکرم جو ہے قابل احترام تم میں وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، کانشس، اللہ کا جسے کانشس حاصل ہو، تقوی حاصل۔ تو بہرحال سب سے بڑا امتحان یہیں شروع ہوتا ہے، ایئرپورٹ سے آپ کا امتحان شروع ہوگا، پھر آپ کا پاسپورٹ کے سلسلے میں، پھر آپ ہوٹل پہنچیں گے، وہاں جو ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں لوکل ایجنٹ، ان کے ساتھ اکثر و بیشتر لوگوں کی بحث و مباحثہ، آرگومنٹ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے اوپر کمرہ مانگا تھا، وہ کہتے ہیں نیچے کمرہ کیوں دیا، وہ کہتے ہیں ہمیں بیڈ فلاں چاہیے، یعنی ان تمام، تو آج یہ کر رہا ہوں کہ قدم قدم پہ صبر آزما حالات آپ کو پیش آئیں گے۔ اسی طریقے سے مرد عورت کے اختلاط ہوتا ہے وہاں،
یعنی ہر ممکن کوشش کے باوجود بھی آپ خواتین کے اختلاط سے، مکسنگ اپ سے نہیں بچ سکتے۔ ظاہر ہے کہ آپ طواف دیکھ لیں، طواف میں آپ کو بار بار یہ موقع پیش آئے گا کہ آپ کے جسم سے عورتیں ٹکرا رہی ہیں، ان کا جسم آپ کے جسم سے لگ رہا ہے، ان کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے لگ رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ فرما دی کہ فلا رفس، دیکھنا رفس کا کوئی تعلق نہ، رفس والی باتیں ہوں، شہوت والی باتیں ہوں، نہ شہوت والے اعمال۔ وہاں آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری یاد رکھیے۔ میرے استاد حل میں کہا کرتے تھے کہ مصیبت یہ ہے، اصل میں مصیبت، بہت بڑی مصیبت المیہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں ہر چیز کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ایک کورس کرایا جاتا ہے۔ تو آنکھ جو ہے، چونکہ ہماری آنکھ اور نظر کی حفاظت کہ اس کے ہم عادی نہیں ہوتے اپنے ملکوں میں، اپنے شہر میں، روزمرہ زندگی کے اندر، تو اچانک بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہاں جا کے ہم آنکھ کو کنٹرول کرنے سوال نہیں پیدا ہوتا الا ماشاء اللہ۔ وہ تو جب ہونا جب جانے سے پہلے، یہاں کم از کم کچھ دن پہلے سے تو ہم اس کی کنٹرول کریں، آنکھ کو نیچے کرنے کی ٹریننگ یہاں لیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ آنکھ کا گناہ یہ بہت عجیب گناہ ہے، آنکھ کا گناہ بہت عجیب گناہ۔ اور اسی طریقے سے آنکھ کے گناہ سے بچنے پر جو اجر ثواب کا جو وعدہ سنایا گیا بہت بڑا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھتا ہے، آنکھ کے گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ کریم اس کے دل میں ایمان کی حلاوت عطا فرماتا ہے۔ یجد حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت، ایمان کا ٹیسٹ۔ تو اتنا شدید گناہ کا، اور ایک گناہ یہ ہے کہ آپ غیر حرمین شریفین میں کریں، گناہ پھر بھی گناہ ہے، اور اس کی شدت مزید بڑھی جاتی ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر، کہ بیت اللہ شریف سامنے ہو، بجائے بیت اللہ شریف دیکھنے کے آپ چاروں طرف عورتوں کو دیکھ رہے ہوں، اس کی شدت یعنی کئی ہزار گنا دوبالا ہو جاتی ہے۔ یہ وجہ علماء نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے وہاں ایک نماز پر جو اجر رکھا گیا ہے 1,00,000 کے برابر، اسی طریقے سے وہاں گناہ پر اس کی گناہ کی شدت اور شناعت بھی بڑھ جاتی ہے کئی گنا۔ آپ غیبت یہاں کریں، یہ بھی غیبت، لیکن آپ ایک غیبت حرمین شریفین کے اندر بیٹھ کے کریں، مطاف کے اندر کریں، اس کی شدت کو کیا۔ تو اصل میں المیہ یہ ہے کہ یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جس کے اندر 7 گناہ کی جتنی قسمیں سب آ جاتی ہیں، لیکن وہاں جا کے ہم ان گناہوں سے بچ کیوں نہیں پاتے؟ الا ماشاء اللہ، چونکہ ہماری ٹریننگ نہیں۔ حج کے حوالے سے آج ساری تیاریاں لوگ کرتے ہیں، پیکج کون سا لیں گے، کون سا سستا ہے، عمارت وہاں کہاں ملی، بلڈنگ کہاں ہے، رہائش کہاں ہے، کتنے فاصلے پہ، کتنے گز کے فاصلے پہ۔ اور جو سب سے زیادہ اس سفر حج کے اندر عازمین حج کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو تیاری تھی، اس کی طرف تیاری تو بہت دور کی بات ہے، توجہ بھی نہیں ہماری جاتی، توجہ بھی اس طرف نہیں جاتی کہ جس طریقے سے ہم اپنے ظاہر کو تیار کر رہے ہیں، اسباب و سامان کو ہم تیار کر رہے ہیں، کیا ہم نے اپنے دل و دماغ کو تیار کیا ہے؟ کیا ہم ریڈی ہیں معصیت سے، گناہ سے بچنے کے لیے؟ حج کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ if you want to know that your Hajj and Umrah is accepted by Allah subhanahu wa ta'ala, it is very easy to know, to find out. If after Hajj and Umrah is there any Islamic and Dini changes in your life, good changes, it means your Hajj will be, it is accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. اور اگر خدا نہ خواستہ آفٹر حج آفٹر عمرہ آپ تشریف لائے گھر پہ، 2-4-5 دن کے بعد وہی بیک ٹو نارمل لائف، نو فجر نو عشاء، فجر ضائع، ہم مستقل ہمارا، آپ مسجدوں میں جا کے دیکھ، حاضری دیکھیں آپ مسجدوں میں کیا آج کل حاضری ہماری۔ تو کم از کم وہ بندہ جو حج کر کے آ رہا، جس نے آنکھوں سے اللہ کے گھر کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، علماء نے لکھا ہے کہ جس کو بیت اللہ کی زیارت کے بعد بھی اگر ہدایت نہ ملے، مدینہ شریف دیکھنے کے بعد بھی ہدایت نہ ملے، اب اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں، الا ماشاء اللہ۔ بیت اللہ سے زیادہ آپ کوئی بعظمت چیز تو نہیں ہو سکتی، لیکن المیہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد حج کو جاتی ہے، واپس آ کے وہی بیک ٹو نارمل ہماری زندگی واپس شروع ہو جاتی ہے، وہی معصیت، وہی گناہ، وہی چیٹنگ، وہی فراڈ، وہی تعصب، دنیا بھر کی جو غلاظتیں ہمارے اندر حج سے پہلے ہوتی ہیں، حج کے بعد بھی کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی، کسی قسم کی تبدیلی نہیں، جبکہ یہ حج کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، یہ اصل میں خصوصیت ہے اسلام کی۔ دیکھیں اسلام نے احکام اعمال کا جب ذکر کیا ہے، اعمال کے آداب بھی بتلائے ہیں،
تفصیلات بھی بتلائی ہیں، اس کے اندر فرائض و واجبات بھی بتلائے ہیں، سنن بھی بتلائے ہیں، ساتھ ساتھ اسلام نے ہمیں اس عمل کا مقصد بھی سمجھایا کہ اس عمل کا مقصد کیا ہے۔ آپ روزے کو دیکھیں، جہاں روزے کے آپ مسائل پڑھتے ہیں، روزے کے فضائل پڑھتے ہیں، روزے کے اعمال، روزے کے فوائد پڑھتے ہیں، وہیں روزے کا مقصد بھی قرآن نے بتلایا۔ کیا بتلایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تمام عبادات کا مقصد سورہ بقرہ میں بتلایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، آگے کیا بتلایا؟ لعلکم تتقون۔ ساری عبادات کا جو مغز ہے، لب لباب ہے اور حاصل ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہی حال حج کا بھی۔ حج کیا تھا؟ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی پوری وفاداری اور اطاعت شعاری کی ایک تاریخ بھری ہوئی، کیسے کیسے امتحانات میں، اور ہر امتحان میں کیسے مراحل سے گزرے، آتش نمرود کے مرحلے سے گزرے، اللہ اکبر، چھوٹے بچے کو قربان کر کتنے مرحلوں سے گزرے۔ تو حاجی کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ان اداؤں کو، وفاؤں کو یاد رکھو، اور یاد کر کے اپنی زندگی میں ان اداؤں، ان وفاؤں کے مطابق زندگی گزارو۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک فرشتے نے اللہ کریم سے پوچھا کہ اللہ، آپ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، خلیل اللہ کا اتنا بڑا لقب عطا فرمایا ہے، کیا واقعی ابراہیم علیہ السلام آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، ایسا عشق کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرشتے سے فرمایا کہ امتحان لے لو ابراہیم کا، امتحان لینا چاہتے ہو تو ابراہیم کا امتحان لے لو کہ ابراہیم کو کس قدر عشق ہے، محبت ہے میری ذات سے۔ بہرحال ایک فرشتہ امتحان پر مامور ہوا، فرشتہ آیا، ابراہیم علیہ السلام بکری چرا رہے تھے، فرشتے نے بڑے پیارے انداز میں وہ دعا پڑھی جو ہم تراویح کی 4 رکعت میں تراویح کے موقع پر پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت، وہ بڑی پیاری دعا ہے۔ کہتے ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا سنی تو بالکل بے خود ہو گئے، مستی اور کیف کی عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ جب فرشتے نے دعا ختم کی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے سے کہ اللہ کا بندہ ایک مرتبہ اور پڑھنا۔ فرشتہ چونکہ امتحان کے لیے آیا تھا، اس فرشتے نے پوچھا ابراہیم آپ بتلائیے کہ اگر میں دوبارہ پڑھوں تو مجھے اس کے صلے میں، اجرت میں کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی بکریاں، میں ساری بکریاں تجھے دے دوں گا، مجھے ایک مرتبہ اور سنا دے پڑھ کے۔ تو نے جو الفاظ، جو اللہ کی حمد بیان کی ہے اور جو تو نے پڑھی ہے، دوبارہ مجھے سنا۔ اس نے پھر دوبارہ سنایا، ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت میں اور کیف مستی میں اور اضافہ ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اور پڑھ۔ اس نے کہا آپ کیا دو گے؟ بکری تو ساری مجھے دے چکے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریاں تجھے دے چکا ہوں، لیکن بکریوں کو چرانے کے لیے کوئی چرواہا بھی تو چاہیے نا، بکریوں کو چرائے گا کون؟ میں چرواہا بن جاؤں گا تیرے لیے۔ فرشتہ امتحان کا تاب نہ لا سکا، فرشتے نے بتلایا کہ ابراہیم میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا۔ یہ محبت، اللہ اکبر، یہ عشق کی انتہا، مولانا بھی انتہا کی بات کر رہے تھے، یہ انتہا، یہ عشق کی انتہا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ حج کرنے کے بعد عشق تو آپ چھوڑیں، محبت تو چھوڑیں، کم از کم وہ جو بیسک چیزیں ہیں، عشق ہمارا آپ کیا کریں گے؟ عشق تو بہت اونچا درجہ ہے۔ میرے استاد اکثر مدرسے میں کہا کرتے تھے اللہ کے بندو، مسلمان نہ بنو، عالم بنو نہ بنو، کم از کم انسان تو بن جاؤ، انسانیت تو تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ انسانی جو صفات ہمارے اندر، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آدم والی صفت تو پیدا ہو جائے۔ ہم خاکی مخلوق ہیں، خاکی والی صفت تو پیدا ہو۔ کہا کرتے دیکھو خاکی مخلوق اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ ہمارے اندر تواضع پیدا ہو، چونکہ ہمارا تعلق زمین سے ہے، مٹی کی صفت ایک ہمیشہ نیچے رہتی۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ 3 اللہ پاک نے منفی آداب ہمیں بتائے ہیں کہ ان آداب کا خیال رکھو گے، منفی آداب کا، تو پھر تمہارا حج مقبول ہے، مبرور ہے۔ اور مبرور حج کا صلہ بتلایا گیا کہ لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ تو مبرور اور مقبول یہ ہے کہ ان 3 اعمال سے ہمیں بچنا ہے، ان 3 اعمال سے بچنا ہے۔ ایک تو رفث نہ ہو، بے حیائی والے اعمال، بے حیائی والی باتیں، بالکل کلیہ اجتناب۔ اس میں بد نظری بھی داخل ہے، نظر کی بڑی حفاظت کرنی ہے وہاں، چونکہ قدم قدم پہ آپ کو ظاہر الگ سسٹم نہیں ہے، الگ ان کا طواف الگ نہیں ہے، آپ کا ایک ہی ساتھ طواف ہے، ایک ہی ساتھ سعی ہے۔ اسی طریقے سے ہوٹلوں میں آپ جائیں تو اس کا بڑا خیال رکھیں کہ بے پردگی نہ ہو، بے پردگی بالکل نہ ہو، اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنے ذہن کی، ارادے کی۔ اصل میں وہی اکثر میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ اصل میں ہمارا
ہمارا جو طرز زندگی ہے اتنا بے ڈھنگا ہو گیا ہے کہ اچانک جا کے ہم اس کے تبدیل نہیں کر سکتے. اچانک آپ چاہیں، چونکہ دینداری اور بے دینی عجیب چیز ہے، اچانک آپ دیندار ہیں. حساری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دیکھو دینداری بڑی عجیب چیز ہے. فرمایا کہ اگر کوئی شخص دیندار بننا چاہتا ہے تو فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جوانی دین میں گزرے تو اپنا بچپنا دین میں گزارو، تب جوانی دیندار بنی. اور اگر چاہتے ہو کہ تمہارا بڑھاپا دین میں گزرے تو اپنی جوانی دین میں گزارو. اتنا لنک ہے آپس میں، بہت اسٹرانگ لنک. اور اگر چاہتے ہو کہ تمہارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو تو اپنی بڑھاپے کو دین میں گزارو. یہ 4 مرحلے ہوتے ہیں. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ایک شخص بچپنے میں پوری زندگی اس کی بے دینی میں، بے راہ روی میں گزرے اور اچانک وہ آپ ریموٹ کنٹرول دبائیں اور وہ رازی اور غزالی اور جنید بن جائے. نہیں، الا ماشاء اللہ کسی پر اللہ کا فضل ہو جائے وہ الگ چیز. لیکن اللہ پاک نے جو دنیا میں قانون بنائے ہیں، ہم قانون کے مکلف ہیں، قدرت کے مکلف نہیں. تو اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ دین ایک مکمل پیکج ہے، حج اس کا ایک حصہ ہے. حج مکمل دین. ایسا نہ ہو کہ ہم حج میں جب جائیں تو ہم یہ سمجھیں کہ بس ہم نے آپ پورا دین مکمل کر دیا، اب ہمیں کسی قسم کے کسی عمل کرنے کی ضرورت ہے نہیں. اس کے علاوہ آپ جائیں وہاں فرمایا کہ فسق و فجور، یعنی جس قسم کی بھی ہر قسم کا گناہ ہم چھوڑیں، ظاہری اور باطنی. اپنے خیالات کا، اپنے ارادوں کو پاکیزہ بنائے، اپنے دل کو پاکیزہ بنائے، اپنے عزائم کو پاکیزہ بنائے. آگے فرمایا جنگ و جدال، یعنی آپس میں بحث و مباحثہ، اکثر و بیشتر کھانے پینے پر، کمرے کے لیے اور جگہ کے لیے، مسجد میں لوگوں کو، یعنی کوشش کریں کہ وہاں ہارم لیس ہو کے جائیں، ہارمفل ہو کے نہ جائیں. یعنی آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی آپ اس کا پورا خیال لیں. اس کو حدیث میں بتلایا گیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ. چنانچہ ایک موقع پہ یہ واقعہ سنا کے میں اپنی بات ختم کروں گا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے حج کا، سفر حج کا ان کے سامنے ذکر کیا اور بتلایا کہ جی حضرت میں حج کر کے آ رہا ہوں. حضرت نے پوچھا کہ واقعی تم نے حج کیا؟ فرمایا جی میں حج کر کے آ رہا ہوں. تو حضرت نے اس سے کچھ سوالات کیے. حضرت نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ جب تم نے احرام پہنا اور اپنے ڈیلی یوز والا کپڑا، نارمل اپنا لباس تم نے اتارا، تو اس احرام کو جب تم نے زیبتن کیا، پہنا، تو کیا تم نے کچھ محسوس کیا؟ کہا نہیں جی حضرت ہم نے تو کچھ بھی محسوس نہیں کیا. حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ جب تم نے طواف شروع کیا تو طواف کرتے ہوئے تمہاری کوئی فیلنگ ہوئی، کچھ تم نے محسوس کیا؟ کہا حضرت ہم نے تو کچھ بھی محسوس نہیں کیا. حضرت نے فرمایا کہ جب تم نے صفا مروے کی سعی کی کیا تم نے کبھی کچھ محسوس کیا؟ کہا نہیں ہم نے کچھ بھی محسوس نہیں. حضرت نے فرمایا کہ جب تم نے رمی کی، جمرات کے اوپر 3 مینا کے اندر 3 جو شیاطین بنے ہوئے ہیں، جمرۃ الاولیٰ اور وسطیٰ اور اخریٰ، تم نے جب رمی کی اور کنکر سے مارا ان کو، کیا اس وقت تم نے کچھ محسوس کیا اور فیل کیا؟ اس نے کہا نہیں جی حضرت ہم نے تو کچھ بھی فیل نہیں کیا. حضرت نے فرمایا کہ اصل میں تم نے حج ہی نہیں کیا، پھر دوبارہ جاؤ اور حج کر کے آؤ. دوبارہ جاؤ اور حج کر کے آؤ. کوئی ہر رکن میں، ہر عمل میں جتنے ارکان ہم ادا کرتے ہیں، ہر رکن کے اندر کچھ نہ کچھ پیغام ہے ہمارے لیے، میسج ہے ہمارے لیے. ان میسج اور پیغام کو اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ حج کا پیغام کیا پیغام ہم لے کے جا رہے ہیں. آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، حج سے فارغ ہونے کے بعد پلین کے اندر ہی سے سارا فتنہ فساد شروع ہو جاتا. پلین کے اندر سے ساری غلاظتیں شروع ہو جاتی. ابھی ہم وہاں سے اڑے نہیں جدے سے، وہ لباس بھی بدلا، شیو کرنے والے وہی شیونگ ہو گئی فوراً اسی وقت کہ ذرہ برابر تاخیر نہ ہو. اسی وقت فون سے وہ گانے بجانے کی آواز شروع ہو گئی. یعنی 1 دن 2 دن نہیں گزرتا کہ آدمی اپنے رنگ میں پھر واپس آ جاتا. یہ تو ضائع کرنے والی بات ہے بھائی. تو اللہ کرے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اللہ نصیب فرمائے، کہ صرف ہم اعمال کرنے والے نہ بنے، بلکہ ہر عمل کا جو مقصد ہے، جو روح ہے، جو فلسفہ ہے، اس عمل کے ذریعے جو ہمیں اصل چیز جو دینا چاہتے ہیں اللہ کریم، ٹارگٹ صرف حج کرنا نہیں، ٹارگٹ ہمارا حج سے آگے ہونا چاہیے کہ اللہ کی محبت، عشق وہ ہمیں حاصل ہو. ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہمارا چہرہ، ہمارا بشرہ، ہماری وضع، ہماری قطع، یعنی سراپا ہم مومنانہ ہماری زندگی بن جائے. یہ حج کا پیغام ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.